بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسامہ احمد خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ امت ڈیجیٹل۔ یوتھ امت ڈیجیٹل کی یہ تیسری پوڈ کاسٹ ہے اور آپ نے گزشتہ ہماری پوڈ کاسٹ پر اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں سپورٹ کیا اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا اور آپ نے دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھا۔ الحمدللہ آج ہماری تیسری پوڈ کاسٹ، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم اگست کا مہینہ چل رہا ہے، 14 اگست، اور اس دفعہ کی جو جشن آزادی ہے اس کو پاکستانی قوم ایک بھرپور طریقے سے بھرپور انداز میں منا رہی ہے۔ پاکستان 1947 14 اگست کو مارز وجود میں آیا۔ یہ وہ ملک تھا جس کے لیے بے تحاشا لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں ماؤں کے جگر اس میں قربان ہوئے، لاکھوں لوگ اپنی زمینیں چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر انہوں نے بے سر و سامان نکلے اور ایک ایسے ملک کے لیے انہوں نے قربانی دی کہ جس میں انہوں نے کہا اسلام کا بول بالا ہو، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا اور ایسے ملک کی طرف انہوں نے ہجرت کی کہ جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، جہاں پر اذانیں دے سکے، جہاں پہ کھل کے اپنی عبادات کر سکے۔ آزاد ملک ایک نعمت سے کم نہیں۔ آج یہ ملک ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت سارے سوالات ہوں گے، جن میں سے آپ لوگوں نے سوالات ہم سے پوچھے ہیں، ان سوالوں کا بھی جوابات یہاں پہ دیا جائے گا۔ 14 اگست یہ وہ دن ہے جس میں ہمیں اس نعمت کو یاد کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد مملکت ہمیں عطا کی۔ بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ ابو یحییٰ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب آپ نے دیکھا ہماری گزشتہ جو پوڈ کاسٹ تھی اس پہ ہمارے بھائیوں نے، دوستوں نے، ویورز نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ دکھایا اور بہت سارے سوالات کیے اور بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں سیکھنے کو بھی ملی تھی۔ پہلی ہم نے پوڈ کاسٹ قربانی کے حوالے سے کی تھی، اس کے بعد ہماری محرم الحرام کے حوالے سے شروع ہوئی اور آج 14 اگست کے حوالے سے، یعنی کہ جو آزادی کا مہینہ ہم اس مملکت خداداد پاکستان میں رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ذرا اس اگست کے مہینے آزادی پر روشنی ڈالیے گا اور ذرا اپنی گفتگو کا آغاز ہی۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے جو چینل کا آغاز کیا ہے یہ بھی دین کی خدمت کا ایک عظیم شعبہ ہے، جو آج کل کے زمانے کے اندر بہت ایک اہم نتیجہ لوگوں کے لیے سرازیر ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج کل ہم سامنے سے کسی کو دعوت تو دینا تو مشکل ہوتی پوری دنیا میں، لیکن ایک صحیح طریقہ جو آج کل کے زمانے میں جو فراہم ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ تو اس کی مناسبت سے ہم آپ کے ساتھ اسی چینل کے ذریعے سے جو حاضر ہوا ہے وہ آج کا مختصر 14 اگست اور ایک فکری مکالمہ کے عنوان سے آپ کے ساتھ شرکت کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہمارے علم کے مطابق جو ہمیں اللہ نے توفیق دیا ہے آپ کے سامنے صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر دوں گا۔ ہاں شکریہ۔ یہ تو ایک آپ نے ایک فکری جو ہماری نشست ہے، اس میں ہماری بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں۔ کچھ سوالات ہمیں لوگوں سے ملے ہیں، کچھ سوالات ہمیں مل کے لوگوں نے کہا کہ جیسے علماء سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور پھر اس پر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے، پھر اس پر ایک مکالمہ چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب کہ کچھ لوگ کسی چیز کو کفر کے دائرے میں لے جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی کو تعظیماً اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسلام اور دین کے معاملے میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ آج ہم اسی طریقے کی اسی چیزوں کو دیکھیں گے، بلکہ اس پر ہم بات کریں گے کیا اسلام کی روح سے، کیونکہ ہمارا جو چینل ہے ہم نے یوتھ امت کے نام سے بنایا، ہم اس میں وہ سوال لے کے جو بنا رنگ، نسل، فرقہ، تعصب کے ہم اس پر انشاءاللہ کھل کے بات کریں گے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی بھی ملک ہے، ہم ایک آزاد ملک میں رہتے، تو انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے، اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کیا وطن پرستی یا حب الوطنی جسے کہتے ہیں، کیا وہ ایمان کا حصہ ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنے بھی آیات اور احادیث ہیں، ایمان جو ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، ان الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً ایمان کا وہ شعبہ بتایا ہے کہ وہ ایمان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہو۔
اور جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایمان وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ شرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتایا وہ ہے کہ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور تقدیر کی برا اور اچھے پر ایمان رکھنا۔ تو اس حیثیت سے اللہ رب العالمین نے وطن سے محبت کرنے کو ایمان کا حصہ شمار نہیں کیا۔ تو اس لیے وطن سے محبت کرنا ٹھیک ہے، ایک فطری ایک جذبہ ہے، ہر آدمی محبت کرتے ہیں اپنے گاؤں سے، اپنے وطن سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا تو آپ نے فرمایا اے مکہ، اگر یہ قوم مجھے نہ نکالتا تجھ سے تو یقیناً میں تجھ سے نہیں نکالتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وطن سے محبت کرنا ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اس کو ایمان کا شعبہ، ایمان کا حصہ قرار دینا یہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات محبت کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں نہیں ملتے۔ شیخ صاحب اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، اکثر لوگ اس پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حب الوطنی من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، یہ بات تو مشہور ہے کہ حب الوطن من الایمان، یہ کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ لوگوں کا یا علماء کا کوئی مقولہ ہے۔ مقولہ کا مطلب ان کا بنایا ہوا کوئی قول ہے کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور اس بات کو امام سیوطی رحمہ اللہ اور باقی امام نووی بعض ذکر علماء نے اس کو سخت ضعیف اور منگرٹ بیان کر دیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ قرار دیا ہو۔ تو لہٰذا وطن سے محبت کرنا، ہم اس کے اعتراف نہیں کرتے کہ وطن سے محبت کرنا غلط ہے، بلکہ ایک فطری جذبہ ہے، ہر کوئی محبت کرتے، لیکن اس بات کو ایمان کا حصہ قرار دینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہترین ہے، اس پہ آپ کی رائے ہے؟ یہ اکثر لوگوں کی کچھ رائے ہوتی ہے اس پہ، ہم کسی کی رائے کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، بلکہ آپ نے ظاہر سی بات ہے دینی معلومات کے اس پر آپ نے یہ بات کہی ہے۔ پاکستان چونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا، سوال ایک یہاں پر ہے کہ اسلامی ریاست کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اسلامی ریاست کی سب سے بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بعض آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بھی ظالمون بھی آیا ہوا ہے۔ یعنی اسلامی ریاست کی سب سے بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو نافذ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو احکام بیان فرمایا ہے، حکومت اس احکام کو نافذ کرے، سب سے بڑا نشانی یہی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے فرمایا تم سے پہلے جنہوں نے کتنے اقوام تھے ہلاک ہو گیا، وجہ یہ تھا کہ اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتے تھے، اللہ کے احکام کی بجائے غربی شرعی یعنی غیر قانونی غیر اسلامی قوانین کو نافذ کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ قوم ہلاک ہو گیا۔ تو اس لیے اسلامی ریاست کا سب سے بڑا نشانی اور عظیم تحفہ یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو نافذ کریں گے تو وہ قوم بھی کامیاب ہوگا اور ملک بھی انشاءاللہ پائے تکمیل تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ۔ شیخ صاحب ہمارے ملک کے اندر ہم ایک نظام کے اندر رہتے ہیں، یہاں سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان، ہزارے وال، گلگتی اور بہت ساری رنگ نسل ذات پات کے لوگ رہتے ہیں۔ اکثر لوگ قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جھگڑوں میں الجھ جاتے ہیں، اکثر لوگ وطن پرستی کے نام سے ایک دوسرے سے جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ سوال یہ پہ یہاں پر یہ بنتا ہے کہ وطن پرستی یا پھر قوم پرستی، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اور اس ایک ایسے معاشرے میں کہ ہم جیسے پاکستان میں رہتے ہیں جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، کیا یہاں پر ہم قوم پرستی یا پھر وطن پرستی یہ جائز قرار دے سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو واضح کرنی چاہیے۔ دیکھیں اسلام اس چیز کی بہت ممانعت کرتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں کہ اسلام یہ کہتے ہیں کہ قوم پرستی، زبان پرستی، نسل پرستی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین اور انصار کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تھا پانی کے اوپر۔ ایک نے اپنے انصار کو بلایا کہ انصاری ہو تم آ جاؤ، یا مہاجرین تم آ جاؤ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا کہ یہ صحابہ کرام آپس میں کچھ قوم پرستی کی مناسبت سے، زبان پرستی کی حیثیت سے کچھ مباحثہ کا شکار ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس بدبودار آواز کو بند کرو، یعنی قوم پرستی، زبان پرستی کو میری موجودگی میں تم لوگ یہ کام کر رہے، ابھی تک
میں دنیا سے نہیں گیا ہوں. تو اس لیے اسلام اس چیز کی ممانعت کرتے نہیں کہتے کہ تم فلاں قوم سے، فلاں مذہب سے، فلاں دین سے ہیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ لا فرق لعربی ولا لعجمی، نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے اور نہ عجمی کو عربی پر، مگر جو فرق فضیلت ہے وہ کس میں ہے؟ وہ تقوی میں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی عصبیت کی بنیاد پر مر گیا، جو آدمی عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑ کر ختم ہو گیا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا من قاتل علی عصبیہ ولیس منا من مات علی عصبیہ. قوم پرستی کی بنیاد پر، زبان پرستی کی بنیاد پر اگر وہ مر گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اسلام اس چیز کی ممانعت کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں ہے. باقی پاکستان کا نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنے چاہیے کہ نسل پرستی، قوم پرستی، زبان پرستی کو ہم ختم کرنے چاہیے. ایک اتحاد اور مسلم ممالک کے طور پر ہم زندگی بسر کرنی چاہیے. بالکل. ہمیں پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اور ہم ایک قوم جب تک نہیں بنیں گے تب تک ہم فلاح نہیں پا سکیں گے. جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں آئے گا، کفر ہمیں اسی طریقے سے وہ بکھیرتا رہے گا. بہت سارے سوالات ہیں، اس میں سے ایک سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ پاکستان کا قیام دینی بنیاد پر ہوا ہے؟ جی بالکل. پاکستان کا قیام کیا دینی بنیاد پر ہوا ہے یا نہیں، اس سے پہلے ہم پس منظر طور سے ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تقریباً 1857 کے بعد ہے، اس کے بعد جنگ ہوا تھا. ایک آزادی جنگ کے بعد مسلمان اور ہندو ایک دباؤ اور سیاسی مذہبی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا. تو اس کے بعد مسلمان جو ہے، یعنی غیر قانونی، مثال کے طور پر غیر اسلامی جو قوانین تھے ان کے اوپر نافذ تھے، یعنی اپنے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوا تھا. تو اس کے بعد قائد علامہ اقبال رحمہ اللہ، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو ہندوستان کی مسلمان ہیں، ایک الگ ریاست ان کو دینی چاہیے، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اور پاکستان بھی اس طرح ایک الگ مملکت ہو، الگ ریاست ہو جو قرآن حدیث کی روشنی میں اپنا زندگی بسر کرے. تو اس کے بعد قائد علی محمد علی جناح، انہوں نے بھی پہلے خطبہ دیا تھا. اس خطبے کے اندر بھی یہ فرمایا کہ پاکستان جو ہم نے مطالبہ کیا تھا، صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے ہم نے مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہم مطالبہ کس لیے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کیا تھا، غرض کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ ہمارے مسلمان، پاکستان کے جو مسلمان ہیں، ایک عظیم ریاست کے تحت قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرے. اور وہ کس چیز سے ثابت ہوتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کے احکام سے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو قوم، جو مملکت اللہ کے احکام کو نافذ کرے گے، قرآن حدیث پر عمل کریں گے، یقیناً وہی قوم کامیاب ہوگا. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ اور محمد علی جناح رحمہ اللہ، انہوں نے پاکستان کا جو مطالبہ، جو قیام کیا تھا، یہ دینی بنیاد پر کیا تھا. لیکن آج اگر دینی بنیاد پر نہیں چل رہا، یہ قصوروار محمد علی جناح اور علامہ اقبال نہیں ہے، بلکہ لوگ خود، یا جو بادشاہ، جو حکومت، وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ ان کی طرف اس کا راجع ہوتے ہیں. باقی پاکستان کا قیام دینی بنیاد پر جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس پر ہوا تھا. پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا. ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی، ہزاروں ماؤں کے ہزاروں بچے اس میں شہید ہوئے. جب ہجرت کر رہے تھے تو بہت سے لوگ اپنا گھر بار، اپنی فصلیں، اپنی جائیدادیں، سب کچھ چھوڑ دی تھی انہوں نے. کیا تھا وہ نظریہ؟ دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا. ایک ہندو کا نظریہ تھا اور ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظریہ تھا. محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ جب بات کی تو بہت سے لوگ ان کے خلاف بھی ظاہر سی بات اس میں ہوئے تھے. ہم آزادی دیکھتے ہیں، 14 اگست منا رہے ہوتے لوگ، اس میں چراغاں کرنا، ٹھیک ہے، اپنے لیے خوشی کا اظہار کرنا، جھنڈے لہرانا، یہ تو ایک ہے کہ ہمیں خوشی سے اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اسے منانا چاہیے. لیکن کیا صرف جھنڈے لہرانا، چراغاں کرنا، کیا یہ کافی ہے؟ دیکھیں، اسلام میں کسی خوشی پر، کسی نعمت ملنے پر چراغاں کرنا یا پٹاخے بارنا، باقی کوئی کام کرنا صرف اس پر کافی نہیں ہوتے، بلکہ اصل آزادی، اصل نعمت پر وہ خوشی منانا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین
فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کرنی چاہیے. جو اللہ نے نعمت دیا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکریہ اور اللہ کی عبادت کو بجا لانی چاہیے. تو صرف اس سے کافی نہیں ہے کہ ہم بولتے ہیں محبت وطن سے محبت کرتے صرف چراغاں کرے یہ کافی ہے، بلکہ نہیں، مین چیز یہی ہے کہ ہم وطن سے کرپشن ختم کریں، وطن سے چوری ختم کریں، وطن سے جو غیر اسلامی کام ہو رہے انہیں ختم کریں گے تو ہم بولیں گے پھر وطن کا حق ادا کر لیا ہے. اور کس طرح ہم ختم کریں گے؟ وہ لوگ مل کر آپس میں اتفاق اتحاد سے جب ہو جائیں گے تو وطن کی خوشی بھی ہو جائے گی، اور اس نعمت کی خوشی پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور باقی اللہ رب العالمین کے احکام بھی نافذ کر سکتے ہیں ہم. بے شک خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں پھول مہکے. میرے بھائیوں، ہم نے پاکستان آزاد کیا تھا، لیکن آج ہم نفرتوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج ہم سیاست میں بٹے ہوئے ہیں، آج ہم رنگ، نسل، ذات اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ پاکستان اس لیے آزاد نہیں کیا تھا کہ ہم یہاں یہ سب کچھ کر سکے، بلکہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام قائم کر سکے، یہاں ہم بھائی چارگی قائم کر سکے. قاری صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا دین اور سیاست، کیونکہ ہمارے ملک میں سیاست بھی ہے، کیا دین اور سیاست یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا یہ ایک ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں تو ہر ایک کا اپنا ایک رائے ہے، ایک نظریہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان وہ نہیں ہے کہ ایک مسلم بھی ہو اور سیاست سے غیر شعور ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یہ نہیں ہو سکتے کہ اس سیاست کو نہ مانے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام کا ایک شعبہ سیاست بھی ہے، اسلام کا ایک شعبہ حیا بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. جس طرح ایمان، حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے، اسی طرح سیاست بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے. یہ بات الگ ہے کہ کیا سیاست دین کا حصہ ہے، بلکہ سیاست اسلام کا ایک شعبہ ہے. تو اس لیے سیاست جو ہے علماء پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سیاست جو ہے عملی ہے اور ایک نظری ہے. نظری سیاست وہ ہے کہ جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں یا عالم ہے، کوئی کتاب لکھتے ہیں، صحافی ہے، میڈیا والا ہے، یہ کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی غلطی دیکھتے ہیں حکومت کا، وہ واضح کرتے، بیان کرتے ہیں. تو اس حیثیت سے ہم سب سیاسی ہیں. اس بات کو تو ہم سب مانتے ہیں کہ میں بھی سیاسی ہوں، آپ بھی ہے، اور کوئی بھی اس بارے میں بات کرے گا سیاسی ہے. لیکن ایک ہے سیاست عملی. عملی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی ووٹ لیتے، ووٹ جمع کرتے اور پھر جا کر پارلیمان کے اندر یا کورٹ کے اندر وہاں پیش ہوتے ہیں، دکھا کھانا پڑتے ہیں، اس کو بہت سارے مسائل مشکلات سامنے آتے ہیں. تو اس سیاست کو سیاست عملی کہا جاتا ہے. اس بارے میں رویہ یہی ہے کہ اس میں انسان کو دخل نہیں ہونا چاہیے. باقی سیاست نظری جو ہے اس میں ہر ایک کا فکر ہونا چاہیے، عوام کو شعور دلانے چاہیے کہ حکومت کے اندر جو اچھائی ہے اسے لینا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتے ہم کہیں کہ بالکل ہمارا حکومت غلط ہے، نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتے. بلکہ جو احکام نافذ کرتے ہیں ان میں غلطی ہوتے ہیں. جو حکومت آتے ہیں، جو وزیر اعظم آتے ہیں، وہ اگر چلانے والا صحیح ہو تو نظام صحیح ہوگا، چلانے والا صحیح نہ ہو تو ہم سیاست کو برا بلا کہیں گے، سیاست کو دین سے خارج کریں گے، تو پھر مسلمان ہی نہیں رہے گا. تو لہذا سیاست اسلام کا ایک شعبہ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی مسلمان اگر لاشعور ہو تو پھر وہ دین کا خبر نہیں ہو تو پھر وہ کہہ سکتے کہ سیاست اسلام کا شعبہ نہیں ہے، سیاست الگ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں سیاست اسلام کا ایک شعبہ ہے، دین سے الگ نہیں ہے. بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور اس پر آپ نے ایک اپنی گہری نگاہ ڈالی ہے، عملی طریقے سے، علمی طریقے سے. پاکستان، ہمارا ملک، پاکستان خراب نہیں ہے، ہمارا ملک خراب نہیں ہے، سسٹم خراب ہے. بالکل سسٹم خراب ہے. ہمارا ملک اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سے وسائل دیے ہیں، بہت سی معدنیات اس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے میرے خیال سے کم نہیں ہے. پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج ہم آزاد طریقے سے رہ رہے ہیں. اگر ایک آزاد ملک نہیں ہوتے، اور دوسرا پھر یہ کہ اللہ نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا ہے، ایٹمی طاقت دی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے ہم پر. اور پھر اس کی سرحدوں کے جو محافظ ہے، چاق و چوبند ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم نفرتوں کو عام کریں گے نا تو پھر ہمیں ہر چیز بری لگے گی. اگر ہم نفرتوں کی طرف جائیں گے تو ہمیں اس ملک کا سسٹم بھی خراب لگے گا، ہمیں اس ملک کی جوڈیشری بھی خراب لگے گی، ہمیں اس ملک کا تقریباً نظام خراب رہے گا. لیکن کیا میں اور آپ اس ملک کے
فلاح کے لیے، کیا میں اور آپ اس ملک کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ اپنے تہے کا کوئی بھی ایک شمع جلاتے ہیں؟ تو میرے پاس جواب ہوگا کہ نہیں۔ اگر کوئی چیز خراب ہے تو ہمیں اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو آزاد کیا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے۔ تو جب قربانیاں لے رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک چیز کو یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ تو ویران ہوگا۔ شیخ صاحب یہاں پر ایک سوال ایک اور آتا ہے کہ یوم آزادی کو ہمیں کس طریقے سے، یوم آزادی کا جو دن ہے اسے ہمیں کس طریقے سے منانا چاہیے؟ یوم آزادی کا منانے کا طریقہ اسلام میں یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے چاہیے، نعمتوں کو گنوانے چاہیے اور پھر اس کو آزادی منانی چاہیے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے پہلے آیا تھا آپ کے سامنے واضح کر دیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور باقی دوسری آیت میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پاکستان اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نعمت ہے، ایک آزاد ملک ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ دیکھیں ہم آزادانہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دین کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں باقی جو غیر اسلامی ملک ہے اس میں ہم ایسے آزادانہ نہیں کر سکتے، چاہے ہندوستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے باقی ملک ہو، نہیں کر سکتے آزادانہ دعوت نہیں دے سکتے۔ تو اس حیثیت سے پاکستان ایک آزاد ملک ہے، دینی حساب سے، سیاسی حساب سے۔ تو اس حیثیت سے انسان کو ہمارا کردار، ہمارا آزادی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، باتیں کرنا، اس سے ہمیں اجتناب کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو چیز ملا ہے خراب کرنے والا بھی یہی لوگ ہوں گے، بلکہ ملک خراب نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اسباب خراب ہوں گے، خود مسبب خراب نہیں ہوں گے۔ بالکل، ملک ٹھیک ہے، سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہ پہلے بھی کہا آپ۔ اچھا یہاں پر ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے، جب 14 اگست آتی ہے، مطلب آزادی کا مہینہ اگست جب شروع ہوتا ہے، تو یہ ایک رواج پہلے نہیں تھا لیکن یہ اچانک سے ایک رواج آ گیا کہ آپ گلی کوچوں میں دیکھیں گے، بازاروں میں آپ کو بچے نظر آ رہے ہوں گے، بڑے نظر آ رہے ہوں گے۔ ایون اگست والے دن، اگر 14 اگست والے دن آپ دیکھیں تو باجے بجا رہے ہوتے ہیں، پوں کر کے وہ لمبے لمبے سے باجے لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ گلی میں محلوں میں لوگوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ بہت سارا ایک اس کو نوائز پولوشن بھی کہتے ہیں کہ مطلب ایک چیز سے دوسرے مسلمان کو، دوسرے کسی انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ اس طریقے سے باجے بجانا کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں اس میں 3 باتیں ہیں کہ کسی خوشی کے موقع پر انسان کو ایسے کام کرنا جو اسلام میں ناجائز ہے، اس سے اجتناب کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو باجے کا آپ نے بات کیا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اسراف کرنے والے شیطان کا بھائی ہے۔ ایک تو اس میں اسراف بھی ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتے، دوسرا مسلمانوں کو اس سے تنگ بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہوتے، اس کے کان میں باجا بجاتے ہیں جس سے وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اسراف بھی ہے، اسراف کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صوتان ملعونان، 2 آواز ایسے ہے جو لعنت شدہ ہے، 2 آوازیں ایسے ہے جو لعنت شدہ ہے۔ ایک وہ آواز جو کسی نعمت کی خوشی پر، آپ کو کوئی نعمت مل گیا ہے، اس نعمت کی خوشی پر کیا کرنا، آوازیں باجے بجانا۔ ایک دوسرا کسی مصیبت کے وقت کوئی مر گیا، اس پہ اپنے گردن گریبان چاک کرنا یا چیخے چلانا، اس سے ہمیں اسلام منع فرماتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتے ہیں کہ میت کے اوپر مت رویا کرو، کیونکہ اس رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان ہمیں ایک نعمت مل گیا ہے، ٹھیک ہے خوشی منانی چاہیے، لیکن اس خوشی کو ایسے نہیں منانے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اسلام منع کرتے ہیں۔ تو بالکل اس چیز سے اجتناب ہونا ضروری ہے۔ اس وقت ہماری یہ انٹرویو چل رہا ہے، پوڈ کاسٹ چل رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر اس وقت باجوں کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ ہم کافی اندر ہیں اور ہم یہاں پر کافی اندر ہیں اس وقت، لیکن پھر بھی ہمیں باجوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہے۔ تو مطلب آپ گھر کے اندر ہو، آپ کو پریشانی تو بالکل لاحق ہو سکتی ہے۔ بہت سارے سوالات تھے، آپ نے ان کا مدلل جواب دیا، اور سوالات تو بہت سارے ہوں گے، لیکن سب سے جو میں کہتا ہوں اس کے جواب ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے خوشی کی بات ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس وقت کفار اور سازشی لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے خلاف بہت سارا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بہت ساری سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی رنگ کی نسل پر، کوئی ذات کی نسل پر، کوئی نسل کی بنیاد پر اس ملک کو توڑنے کے درپے ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ابھی تک رکھا ہے، قائم اور دائم رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے بھی
وجہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد پر اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ ملک ہم نے قائم کیا تھا. اور بالکل ہم بلا شبہ اس بات کا وہ کرتے ہیں کہ ملک میں سسٹم خراب ہو، ملک میں چیزیں خراب ہو، ہم ملک کو برا نہیں کہہ سکتے. ہم ان کو نہیں برا کہہ سکتے کہ جنہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی، ہم ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنے تہے اس ملک کے لیے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا شمع روشن کرے، اپنے حصے کا ایک دیا جلائے. تو بے شک ہم اس پر یوم آزادی کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کو امن، عدل اور ایمان کا گہوارہ بنائیں گے. ہم جھوٹ، بددیانتی، کرپشن، سود اور ان طریقوں کی لعنت سے بچیں گے. ہم اس ملک میں بھائی چارگی کو قائم کریں گے. ہم اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. ہم اس ملک میں نفرت کی سیاست کو ختم کریں گے، بلکہ ہم اس ملک میں اتحاد کی فضا کو قائم کریں گے. اگر یہ جذبہ میرے اندر ہے تو میں ایک محب وطن ہوں. مجھے اپنے ملک میں انتشار سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. بے شک اس ملک کے لیے بہت ساری لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، شہید ہوئے اس ملک کے لیے، اس مٹی پر. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سبز ہلالی پرچم کی عزت فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے اس کو محفوظ فرمائے. قاری صاحب آخری کچھ الفاظ اگر آپ کہہ دیں تو پھر ہم کلوزنگ کی طرف انشاءاللہ جائیں. جی بالکل، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح 14 اگست کے موقع پر بھی ابھی دن آ رہے، اس میں بھی ہم اپنا جذبہ ایمانی کو ثابت کریں کہ کس طرح ہم پاکستان سے محبت کرتے. وہ محبت جو دینی اور فطری ہونا چاہیے، جس محبت سے ایسے نہ ہو کہ دوسروں کو ہم اذیت دیں، دوسروں کو ہم تکلیف دیں. اور باقی اس محبت کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم دعوت اس دنوں کے اندر دینی چاہیے ہمیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. تو ایک اہم فریضہ ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ان دنوں کے اندر ہم لوگوں کے اندر دعوت دے اور پاکستان کی آزادی کا مقصد بتائے کہ کیوں آزاد ہوا، اور پاکستان کا جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کیوں بنا. ان سارے باتوں کو عوام کے سامنے بیان کرنی چاہیے، عوام کو جذبات دلانا چاہیے. خصوصاً نوجوانوں کو یہ ذمہ داری ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور لوگوں کے اندر دین کا دعوت شروع کرے. اور اسی طرح اپنی اصلاح اور باقی گھر والوں کی اصلاح، معاشرے کے اندر بھی اس باتوں کو سرشاد کرنی چاہیے، جس سے ہم اپنا جو محبت ہے اس کو بھی اظہار کریں اور اللہ کے رضامندی بھی ہمارے ساتھ اس میں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے مدلل جوابات ہمیں دیے، اپنی رائے ہمیں دی، اور انشاءاللہ ہم مزید بھی کچھ ویڈیوز لاتے رہیں گے. اختتام کی طرف چلتے ہیں. اور یہ دھرتی ہمارے لہو کی خوشبو سے مہک رہی ہے، یہ پرچم ہماری قربانیوں کا گواہ ہے، اور یہ دن ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد. ملیں گے انشاءاللہ آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دے.